بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ کوثر کے ساتھ لا الہ الا اللہ سے آگے کیا وظیفہ پڑھنا ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی، اور نئے سال سے پہلے آپ نے یہ عمل ضرور کر لینا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل سارا سال آپ کے حلال روزی میں برکت رہے گی۔ آج میں چند باتیں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ کاپی پینسل لے کر اس کو لکھ لیں، اگر اس پر عمل کر لیں، اور خدا کی قسم مجھے بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا، اور اگر آپ نیت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی روحانیت میں بھی برکتیں ملیں گی، اضافہ ہوگا، اور یقیناً آپ کسی کے بھی محتاج نہ ہوں گے۔ فقط مسئلہ یہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے بغور سنیں، قلم لیں، لکھیں، لکھنا سنت ہے، سنت کا ثواب ملے گا۔ اب عمل کرنے کی کوشش کریں، شیطان بہت سی وسوسوں میں آپ کو لے کر آئے گا، آپ کو بہت سی الجھنوں میں ڈالے گا، لیکن آپ نے وسوسوں اور الجھنوں سے بچتے ہوئے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے یہ عمل اور یہ ذکر اور یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں کی بھلائیاں بھی حاصل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں، کہیں جائیں تو سلام ضرور کریں، اس سے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام کا آغاز کریں، جو بھی آپ کام کریں گے انشاءاللہ عز و جل کام جائز ہوگا تو وہ ہر صورت تکمیل مکمل ہوگا۔ جب بھی قرآن مجید کی 2 صورتیں کھانے کے بعد پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ سارا سال رزق میں برکت رہتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو 3 بار، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس کو بھی 1 بار پڑھ لیں گے کھانا کھانے کے بعد، تو انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت برقرار رہے گی۔ تو انشاءاللہ چلتی ہیں اس سے آگے کہ اس سے آگے ہم کیا عمل کر سکتے ہیں، تو کیا عمل کرنا چاہیے، یا کون سا وظیفہ ہمیں پڑھنا چاہیے جس کی برکت سے ہمیں دونوں جہانوں میں بھلائیاں بھی حاصل ہو جائیں گی، برکت بھی مل جائے گی۔ تو آئیں چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، آپ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد، تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ تو میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ پارہ نمبر 27 سورہ رحمان کے بعد حکم ہوتا ہے، جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے بعد نماز عشاء، اس کے قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا۔ تو میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ سورہ ملک کی تلاوت کریں گے۔ تمام دوست احباب بالکل نیت کر لیں اور سورہ ملک کی بھی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ ہیں ان صورتوں کا عمل کرتے رہیں، کھانے کے بعد والی بھی اور رات کو سونے کے بعد والی بھی صورتیں۔ اب چلتے ہیں سورہ کوثر کی طرف۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی غنی ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا مکمل طور پر روزانہ ایک ترتیب رکھے پڑھنے کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دین اسلام کے لیے خود کو وقف کرنا، دین اسلام کے لیے کام کرنا، اور دین اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ بھی انسان کے درجات کے ساتھ ساتھ مال کو بڑھاتا ہے۔ اور کوشش کریں اپنے ارد گرد علاقے میں دیکھیں، غرباء اور مساکین، رشتہ دار، احباب، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے معاملات کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، غریب اور مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی رب تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔
اب بات کرتی ہیں نماز فرض ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں تو ہمیں چاہیے وقت مقررہ پر ہم نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں، اور جو خواتین حضرات ہیں وہ اپنے گھروں میں نماز کو ادا کریں۔ کوشش کریں 7 سال سے اب جو بچے ہیں ان کو توجہ دلایا کریں، ان کو سکھایا کریں کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ مسجد ہے، یہ ادب ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے رزق میں اور برکت ہوگی، اور تقوی اور پرہیزگاری اور اخلاقیات اچھے ہو جائیں گے، بچوں کے بھی اور ہمارے بھی۔ تو اب چلتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 2 عمل ایسے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو ان کو ہم یقین کامل کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، اور جو بھی ہمارا ارادہ ہے اللہ جانتا ہے، اس میں اللہ تعالی ہمیں ضرور بضرور کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھنے کا آغاز کریں، کوشش کریں اور پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت سی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ تو میرے دوست احباب اور میری خواتین حضرات، میری بہنیں اور میری مائیں، ایک بات یاد رکھیں، کھانے پینے یا آٹا گوندنے وقت، کھانا بنانے کے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا کریں، اور بہترین عمل ہے آپ عصر اور مغرب کے درمیان میں پڑھیں، نماز فجر کے بعد ہم وظائف کریں۔ ہم چلتے ہیں آگے کہ ہمارے پریشانیاں ڈپریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں اگر ہم باوضو رہنا شروع کر دیں۔ وضو میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں بھی ملیں گی، وضو میں رہنے سے برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک، درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا شروع کر دیں۔ اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں، بھلائیاں اور عزتیں بھی ملیں گی، حاصل بھی ہوں گی۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں، اب بھی نیت کر لیں کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، ہمیشہ سچ بولنے کی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو توفیق اور استقامت عطا فرمائے، کیونکہ سچ بولنا اس دور میں بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے معاملات سے باخبر ہے، لیکن ہمیں حکم ہے سچ بولنے کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولنے کی کوشش کریں۔ شیطان کا کام ہے گمراہ کرنا، اور رحمان کا کام ہے راستہ دکھانا، اور ہمارے پاس 30 پاروں میں قرآن مجید اور حدیث پاک موجود ہے، اور ہمارے پاس بہت سی کتب موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت پر بھی توجہ کریں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی دینی گفتگو کی گئی صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے احباب تک بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اس لیے کیجیے کہ دینی کی باتیں سیکھنے کے لیے سبسکرائب کر رہا ہوں، اس کی بھی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں عزتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔